السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے لے کر 26 تک ہم نے کرنا ہے۔ اس میں بھی وہی احکامات دیے گئے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے ہم ان کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ یہاں سے اب ہم اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں، تو تھوڑا سا میں پہلے بتا دوں کہ یہ سورہ نساء ہم پڑھیں، اور اس کے بارے میں ہم نے شروع سے کہا تھا کہ اس کے اندر جو ایک پیور اسلامی معاشرہ ہے، اس کی بنیاد، اس کی جو اساسات کن چیزوں پر ہونی چاہیے، وہ جو مباحث ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر رہے ہیں۔
اور وہ جو ایک اسلامی معاشرے کی ابتدا ہو رہی ہے مدینہ کے اندر، اب ایک ریاست بننے جا رہی ہے، اور ایک اسلامی معاشرہ جس نے رہتی دنیا تک ایک ماڈل کی حیثیت اختیار کرنی ہے، وہ چیزیں اب وہاں پہ ہو رہی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب وہ احکامات دیے جا رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور وہ چیزیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں پھر ہم جیسے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ ساری نصیحتیں ہوتی ہیں، اور ان کو پھر اسی طرح سے سمجھ کے ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہوتا ہے۔ بالکل آغاز میں سٹارٹ مساوات سے ہوئی تھی کہ ساری ایک ہی نسل چل رہی ہے، اور حضرت آدم اور اماں حوا سے چل رہی ہے، سب برابر ہیں۔ یتیموں کی بات ہوئی تھی، یتیموں کے حقوق کی، اور اس سے بات ہوئی تھی تو وہاں پہ تھوڑا سا زیر بحث زیادہ شادیوں کے بارے میں بھی آ گیا تھا کہ یتیموں کی سرپرستی، یتیموں کی کفالت کے لیے اگر اس طرح کی چیز جو کہ عرب معاشرے میں پہلے سے تھی، اس کو بھی یتیموں کی سرپرستی کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک دونوں طرف سے نا انصافی اگر نہ ہو، یعنی کہ یتیموں کی سرپرستی میں بھی نا انصافی نہ ہو، ان کے مال میں تھوڑا بہت ادھر ادھر نہ ہو، پھر بیویوں کے معاملے میں بھی اگر خدشہ ہو کہ نا انصافی ہو سکتی ہے تو پھر بھی منع کر دی گیا۔ پھر یہ وراثت والی چیزیں زیر بحث آئیں، اور وراثت والی چیز کو ایک ایک چیز کو بہت اچھی طرح سے حصے بیان کر دیے گئے، لڑکے لڑکی کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا کس سچویشن میں ہوتا ہے، زوجین کا، ایک ایک چیز واضح کر دی گئی۔ اور اس کے اندر یہ سوچ سمجھ کے دیکھنا بھی پڑھنا ضروری ہے کہ وراثت کی تقسیم میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر کرنے سے کیوں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وراثت کی تقسیم میں کس طرح کی اگر میں عام الفاظ میں استعمال کروں، کسی کو حق پورا نہیں دیا گیا، کہیں چھوٹی سی ڈنڈی بھی ماری گئی ہے، تو اس کیس میں اس کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ کفر کی سزا کے برابر ہے، یعنی کہ ابدی جہنم کا کہا گیا ہے۔ اتنی بڑی سزا دی گئی ہے وراثت میں، اگر کسی کو اس کا پورا حصہ نہیں دیا گیا تو اس کی جو سزا اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ کفر کی سزا کے برابر ہے۔ اس حد تک احتیاط کرنی چاہیے وراثت کی تقسیم کے بارے میں، اور کسی کا حقوق وہاں پہ اگر سلب ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ بات جب شروع ہوئی تھی تو پھر آگے اس چیز کی طرف نکلی تھی کہ بیویوں کے ساتھ تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے، اور وہاں پہ اگر کوئی بدکاری یا کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ان کی سزا وغیرہ متعین کر دی گئی، اور وہ والی چیزیں بتا دی گئیں، بنیاد واضح کی گئی، اور سورہ نور میں جا کے وہ سزا باقاعدہ طور پہ بیان کر دی گئی۔ پھر ایک بہت اہم بات ہم نے پڑھی تھی، وہ بھی سمجھ لینا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، آیت نمبر 20 میں، کہ کسی طرح کسی سچویشن میں یہ والا کام ہو گیا کہ آپ کی شادی کسی اس طرح سے ہو چکی ہے کہ اب آپ ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن کیا کہا گیا کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہوں، یعنی کہ کھول کے بات بیان کر دی گئی کہ جو بھی ہوا اب شادی ہو گئی، اور اب آپ کے اس میں نکاح میں آ گئے اور آپ ان کو ناپسند بھی کرتے ہو، تو ایک ڈھکی چھپی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اس کے اندر دے دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی، اور یہ وہ چیز ہے جو اچھی طرح انسان بندہ سمجھے تو وہ امام امین حسن اصلاحی نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ جھلک رہا ہے کہ تم اپنے جذبات کو قابو میں رکھ رہے ہو، تمہیں ایک چیز پسند نہیں ہے، تم پھر بھی اچھے اخلاق کے ساتھ ایک بھلے طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ پوشیدہ ہے کہ اس میں اللہ نے بہت کچھ بھلائی تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس امتحان سے گزرو گے، کامیاب ہوگے تو وہ بھلائی تمہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور پھر آگے اگر بیوی دوسری لے آنے کا ارادہ کر ہی لیا تو پھر وہ چیز بھی بتائی کہ خواہ بہت ڈھیر سارا مال ہی دیا ہوا تھا اور یہ سارا کچھ کیوں نہ کیا ہوا تھا، اب تم واپس نہیں لے سکتے اس کو۔ اور اس میں حق مہر یہ وہ چیز تو زیر بحث ہی نہیں ہے، حق مہر تو فرض ہوتا ہے، وہ تو نکاح ہوتے ہی دینا لازمی ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزوں کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے اچھے ٹائم کے موقع پہ آپ نے کوئی زیورات دے دیے، آپ نے کوئی زمین نام کر دیا، آپ نے مکان کی کوئی چیز نام کر دی،
اور اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ اب علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ساری چیز ہو رہی ہیں، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ مال جو بھی ہے ڈھیر سارا دیا ہوا ہے اب تم واپس نہیں لے سکتے۔ اور سچویشن پہلے بتائی تھی کہ بہتان لگا کر اس طرح والی چیز پہلے بیان کیا تھا کہ اگر وہ بدکاری کا، اگر وہ کھلے عام اس طرح کی چیز کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان سے وہ چیزیں واپس لینے کا مطالبہ کر لو، کیونکہ وہ جو معاہدہ کیا تھا ایک نکاح میں آنے کے بعد اکٹھے ساری چیزیں کرنے کا، تو وہ معاہدے کی خلاف ورزی ان کی طرف سے پہلے ہوئی ہے، تو پھر تمہیں بھی یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ کر لو۔ لیکن یہ نہیں کہ اب تم علیحدگی کا فیصلہ کر رہے ہو، اب ان کے اوپر بہتان لگاؤ گے پہلے تاکہ تمہیں یہ حق مل جائے اور پھر تم وہ ساری چیزیں واپس لے لو۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجوہات بھی بیان کر دی۔ اب یہ بات جب نکلی ہے تو پھر آگے ان آیات میں جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں رشتے کی حرمتیں واضح کی گئی ہیں کہ انسانی ایک اچھی معاشرت میں، ایک مسلم معاشرت میں ہمارے جو رشتے ہیں ان میں کس چیز کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اور کیا کیا چیز مد نظر رہنی چاہیے، اور ہمارا تعلق ان رشتوں کے ساتھ کیا کیا ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ 3 ہے، اور اب ہم پڑھتے جائیں گے تو واضح ہوتی جائے گی۔ ایک میں ویسے ہی شروع میں ہی بتا دوں کہ جب ہم پڑھیں گے، ایک رشتے جو قائم ہونے کی جو برانچ ہے آپ ایسے سمجھ لیں، وہ نکلتی ہے ماں کے پیٹ سے، رحم کا رشتہ جس کو آپ کہتے ہیں، یا خونی رشتہ کہتے ہیں، کہ جیسے ہی میاں بیوی اور پھر پیٹ سے جب اولاد پیدا ہوئی تو پھر یہ سارے بہن بھائی، ماں باپ، چچا چاچی، بھتیجا، وہ خالائیں اور پھوپھیاں اور یہ سارے رشتے فوراً سے پہلے قائم ہو جاتے ہیں، ان کی حرمت ہے۔ دوسری برانچ میں آتے ہیں تو رضاعت کے رشتے ہیں، یعنی جن اولادوں کو کسی دوسری ماں نے دودھ پلایا ہو تو اس کی بھی قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رشتے کی حرمت قرار دے دیا کہ یہ اب رشتے کی حرمت ہے۔ اور اس بنیاد کی وجہ سے وہ جو سارے رشتے اب رضاعت کے رشتے سے پیدا ہوں گے، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ نے اپنے اس میں لیا تھا، گود میں لیا تھا اور ان کی پرورش کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رضائی ماں کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بھی حرمت قائم کر دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مساہرت جس کو کہتے ہیں رشتے، یعنی کہ میاں بیوی کے جو رشتے سے جو مزید رشتے آ جاتے ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لاز والے رشتے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بنسبت تھوڑا سا کمزور رشتہ ہے، یہ اس ٹائم تک قائم ہے جب تک میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ رشتہ قائم ہوتا ہے تب تک وہ حرمتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں، جس پہ آپ مدر ان لا، ساس، سسر یا بہو یا اس طرح والے جو رشتے آ جاتے ہیں تو ان کی حرمتیں بھی قائم کر دی ہوئی ہیں۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں اب دیکھتے جائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں 22 نمبر آیت سے۔ تو اس میں سٹارٹ اس چیز سے ہوا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ اور پس منظر میں کیا بات چل رہی ہے کہ جو عرب معاشرہ تھا اس ٹائم، وہاں پہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج تو تھا ہی، عورتوں کے جو حقوق اور عورتوں کو کیا حیثیت دی جاتی تھی اس سے لگ بھگ ہم واقف ہی ہیں۔ تو اس میں یہ سچویشن اکثر پیدا ہو جاتی تھی کہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد، کہ اگر باپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس میں اگر ان کی جو بیویاں تھیں تو ان کو بھی اینڈ پہ جیسے وراثت کی تقسیم ہوتی تھی، وراثت میں اولاد نے ساری جو چیزیں ڈیٹیل میں وہ کر لیں، دیکھ لیں، وراثت تقسیم ہو گئی، تو اب وہ جب باپ کی جو بیویاں تھیں ان کو بھی اسی طرح سے ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے کہ مال کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بیٹے آپس میں بانٹ لیتے کہ یہ باپ کی جو بیویاں ہیں اور وہ بیٹوں کے حصے میں وراثت کی طرح سے تقسیم ہو کر آ جاتی تھیں۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے پہلے اب اس نئی جو معاشرت وجود میں آ رہی تھی اس میں کلیئر کر دیا، یہ انتہائی بے حیائی کا فعل ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ یہ ویسے تو ان لوگوں کو بھی معلوم تھا، لیکن اس طرح کلیئر انداز میں آ کے قرآن پاک نے پوری طرح سے واضح کر دیا کہ یہ اس طرح کا کام کرنا بالکل غلط ہے، فطرت کے بے خلاف ہے، بے حیائی کا فعل ہے، اس کو نہیں آگے اس طرح سے جاری کیا جا سکتا۔ لیکن
ایک یہ چیز کہ اس سے پہلے جو ہو چکا اب ہو چکا، اس چیز کے اوپر اب پرانی چیزوں کو کھول کر اور ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کو اب بھلا کے اب ایک جو نئی معاشرت بن رہی ہے اس میں اس طرح کی چیز بالکل بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اب اس کے بعد وہی 3 برانچز جو میں نے کہی ہیں جس سے رشتوں کی حرمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اب زیر بحث آ رہی ہیں، اور اس پہ میں ایک ایک چیز کر کے وہ رکھتا جاؤں گا۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ اور یہ وہ جو پہلی برانچ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ نسبی رشتے ہیں یا وہ رحمی رشتے ہیں جو رحم مادر سے وجود میں آتے ہیں، اور انسانی فطرت کے اسی تقاضے پر مبنی ہے کہ جہاں یہ رحمی رشتہ پایا جاتا ہو یا اس میں کسی قسم کی مشابہت بھی پائی جاتی ہو، وہاں پہ آپس میں جو تعلق کی جو بنیاد ہے وہ صرف یہی رحم کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو، رافت و شفقت کا رشتہ ہو، اور اس طرح کے اعلیٰ جذبات پر ہونی چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی نفس کی جو شہوت ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کے جو آمیزش ہو جائے تو وہ والی چیز بالکل بھی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، اور اس کے خلل انداز ہونے کا موقع بھی نہیں دیا جانا چاہیے۔ اب اسی لحاظ سے دیکھیں تو سب سے جو مقدم جو رشتے ہیں وہ یہی نسبی یا رحم مادر سے پانے والے رشتے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے اندر اس نوعیت کا تقدس رکھتے ہیں۔ ان کے اندر ایک مقدس رشتہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی اگر جنسی رغبت کا شائبہ بھی ہو، صرف شائبہ بھی ہو، تو ایک جو صالح فطرت رکھنے والا انسان ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک معاشرے کی، ایک تہذیب کی، ایک تمدن کی بنیاد بنتی ہے، ایک تہذیب کی روح بنتی ہے۔ اور یہ جو خاندان کا جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایک یونٹ بنائے جانے کی بات کی گئی جس میں اولاد پیدا ہوگی اور اس کی ایک تربیت کی جائے گی اور اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جائے گی، اس کی تشکیل کے لیے یہ ضروری تھا۔ فطرت بھی کہتی تھی، یہ ضروری بھی تھا، عقل بھی یہ کہتی تھی، تو یہ چیز کھول کے پھر یہ بیان بھی کر دی گئی کہ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ماں کے لیے بیٹے، بیٹی کے لیے باپ، بہن کے لیے بھائی، پھپھی کے لیے بھتیجے، خالہ کے لیے بھانجے، بھانجی کے لیے ماموں، اور بھتیجی کے لیے چچا۔ اب ان کی جو نگاہ ہے وہ جنس و شہوت کی ہر آلائش سے پاک رہے، اس پہ عقل بھی گواہی دے رہی ہے۔ اور اس رشتوں میں یہ جو اس نوعیت کا جو ہم تعلق پیدا کرتے ہیں اور اس کو مقدس قرار دیتے ہیں اور شرم و حیا کا یہ جو پاکیزہ احساس پیدا کرتے ہیں، یہ ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ اس سے پھر انسانوں اور جانوروں میں بھی امتیاز ہوتا ہے۔ یہی وہ شرف ہوتا ہے کہ پھر آپ انسان کہلائے جانے کے قابل بھی ہو کہ نہیں۔ تو یہ چیزیں وہ بنیاد واضح کرتی ہیں کہ یہ مقدس رشتے ہیں، ان کے اندر نگاہ کتنی پاک ہونی چاہیے۔ اور یہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات اس آیت میں یہی بنیاد واضح کی گئی ہے کہ یہ نسبی رشتے ہیں۔ اور پھر کون سی، پھر اب وہ رضاعت کی طرف جا رہے ہیں آگے، اور تمہاری وہ مائیں جنہیں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اور یہ وہ دوسری طرف بات گئی ہے کہ اب رضاعت کی طرف سے جو رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ عربوں میں تو بہت زیادہ رواج تھا جس پہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھا کہ ان کو بھی حضرت دائی حلیمہ کے تھرو انہوں نے ان کا رضاعت کا رشتہ پیدا ہوا، اور وہ کتنا تقدس تھا ان کا جب وہ آتے تھے۔ آپ کو روایات میں بھی ملتا ہے کہ وہ بعد میں جب کبھی ملنے کے لیے آتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور میری ماں کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح کا ایک تقدس پیدا ہو جاتا تھا۔ تو عرب معاشرے میں تو اس کو بہت لیا جاتا تھا سیریس، لیکن اب یہاں رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے گائیڈنس دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی یوز نہیں کیا کہ وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ ہی وہ یوز کیا، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو نسبی رشتے ہو گئے، نسبی رشتے ہونے کے بعد اب رضاعت کے جو رشتے کی حرمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی کہ ان میں بھی اسی طرح کا تقدس ہوگا، اس میں یہ بھی وہ مقدس ہو جائیں گے، اس میں بھی وہ حرمت پیدا ہو جائے گی جیسے ہی رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔
اور اس کو اتنا ہی سیریس لینا چاہیے۔ اب سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا کہ چلو ماں تو رضائی ماں تو ہو گئی کہ جس کے ساتھ آپ ایک ڈائریکٹ تعلق پیدا ہو گیا کہ آپ کے جسم کے اندر آپ ان کا ایک دودھ کی صورت میں ایک آپ کو ملا، لیکن اب ان کی جو بیٹیاں ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس رشتے کی وجہ سے اب آگے جو وہ ان کی بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے بہنوں کے برابر ہو گئی ہیں، اب ان کے ساتھ بھی وہ تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر اب یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے، دو باتیں ہیں کہ ایک یہ کہ یہ کانشیسلی جس طرح سے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے آپ نے اس چیز کو اختیار کیا اور یہ کہا ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ یہ رضائی ماں والا تعلق کرنا چاہتی ہوں، اور پھر وہ والی چیز ہوئی۔ اب بے شک ایک دفعہ وہ کام ہوا ہے یا دو دفعہ ہوا ہے یا 2 سال پورے کیے گئے ہیں، وہ حرمت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ خاص اسلوب ہے کہ جب وہ بنیاد واضح کرتا ہے تو وہ ایک ایک چیز پھر کھول کے واضح نہیں کرتا۔ یہاں پہ اگر صرف ماں کی بات کر دی جاتی، رضائی ماں کی، تو وہ حرمت قائم ہو جاتی اور آگے بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھئی جو رضائی بہنیں ہیں ان کی بھی حرمت قائم ہو جائے گی، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر جو نسبی رشتے میں جس طرح سے چچا، ماموں، خالائیں یا پھوپھیاں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو رضائی رشتے میں بھی یہ چیز ہوگا۔ اس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اسی چیز کو بنیاد کو سمجھ کے اس رضائی رشتے میں آگے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے، قرآن کی طرف سے بھی نشانی مل رہی ہے کہ اگر وہ ساتھ رضاعت کے تعلق سے دودھ پینے والی کو بہن بھی بنا دیتا ہے تو عقل بھی تقاضا کر رہی ہے کہ دوسرے رشتوں کو بھی یہ حرمت لازماً حاصل ہو۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا اور اس کو پھر ایکسٹینڈ کیا کہ ماں کی بہن کو خالہ، اس کے شوہر کو باپ، شوہر کی بہن کو پھوپھی، اور پھر اس طرح کی آگے بھتیجی اور بھانجی والی چیز، یہ بھی سارے رشتے اسی طرح سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جن عالموں کو یہ والی چیز پیدا ہوئی کہ بھی قرآن نے تو یہاں تک بتایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے ایکسٹینڈ کیسے کر لیا، تو وہ چیز ہی وہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد کو سمجھا ہے اور اس بنیاد کو سامنے سمجھنے کے بعد یہ چیز اس پہ آگے واضح کی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دوسری برانچ ہماری ہو گئی کلیئر۔ اب وہ تیسری چیز آ رہی ہے جس میں ایک تھوڑا سا ذوف کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی کلیئر کرنا اللہ تعالیٰ نے بتایا اور بالکل کھول کے اس چیز کو بیان کیا۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کر کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اب وہ تیسری چیز کو واضح کیا ہے کہ اب یہ جو رشتے جو پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیوی اور شوہر کی وساطت سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس میں ایک نوعیت کا ایسے سمجھ لے کہ تھوڑا سا کمزوری یا ضعف اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے اس میں 3 شرطیں عائد کر دی ہیں کہ اب ان میں بھی حرمت ہوگی، ان میں بھی وہ تقدس، ان میں اس کو بھی یہ مقدس درجہ حاصل ہوگا۔ 3 شرطیں ان میں کیا کیا ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ بیٹی صرف اس بیوی کے حرام ہے جس سے آپ کا یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس کو ہم یہ رخصتی والا ایک نکاح ہوتا ہے جس میں صرف ڈاکومنٹس وغیرہ کا ہوتا ہے، میاں بیوی اکٹھے نہیں رہتے، تو ایک وہ ازدواجی زندگی والی کیفیت وہ ہوتی ہی نہیں اور وہ تعلق اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر صرف نکاح ہوا ہے تو تب نہیں، اگر صرف وہ والی چیز بھی ہو چکی ہوئی ہے رخصتی اور بعد میں یہ ازدواجی تعلق بھی قائم ہو چکا ہوا ہے تو پھر اس کی بیٹی بھی حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ بہو کی جب حرمت کی بات کی ہے تو اس بیٹے کا سلبی ہونا لازمی قرار دیے، یعنی کہ اس میں سے پھر رضائی جو بیٹے ہیں یا جو منہ بولے بیٹے ہیں یا اس طرح والی کوئی چیز کا اگر کوئی
جو اس ٹائم کے معاشرے میں چل رہا تھا کہ جو منہ بولے بیٹا بھی کہہ دیتے تھے تو اس کو اسی طرح سے حرمت حاصل ہو جاتی تھی. تو یہاں پہ وہ کلیئر کر دیا گیا کہ نہیں، منہ بولے بیٹے یا رضائی جو ان تعلق کے ساتھ ہوں گے وہ شامل نہیں ہے. بیٹے وہ والے کاؤنٹ ہوں گے جو سلبی رشتہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ جو بیوی کی بہن، بھانجی، بھتیجی کی حرمت اس حالت کے ساتھ خاص ہے جب تک میاں بیوی کے درمیان یہ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے. جب تک یہ رشتہ قائم ہے تب تک یہ والی حرمتیں بھی پھر قائم ہیں. اور اس چیز کو یہاں پہ کھول کر بیان کر دیا گیا. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا بندہ ادنا تردد کرے اور ادنا ایک چیز سوچے، جس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ سوچنے سمجھنے والی چیز ہے. یہاں پہ اگر ہم وراثت والی چیز کو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اور اب ہم نے یہ رشتوں کی حرمتیں بھی دیکھ لی ہوئی ہیں، تو ایک چیز جو غور کرنے سے فوراً سامنے آ جاتی ہے، وہ ہم ساروں کے سامنے مد نظر ہونی چاہیے. وہ یہ کہ پہلی چیز اگر میں بتاؤں کہ وراثت میں جب رشتہ داری میں منفت کی بنیاد پہ جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کی اور کہا کہ تم کر ہی نہیں سکتے تھے، تمہارے لیے کرنا پاسبل نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ کون قریب ہے، ماں باپ قریب ہیں، زوجین قریب ہیں، اولاد قریب ہے، بہن بھائی قریب ہیں، تو تم کس طرح سے اپنی وراثت کو ان میں بانٹو گے، کس ریشو کے ساتھ بانٹو گے. ہر ایک کا ڈفرینٹ اوپینین ہوگی، ہر ایک کا ڈفرینٹ وہ ہوگا، تو ایک تنازعات پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ مقرر کر دیا اس سے. اس میں جو بیٹی اور بیٹے کا ریشو رکھا گیا وہ 2:1 رکھا گیا، یعنی بیٹے کو 2 حصے دیے گئے، ایک حصہ بیٹی کے لیے رکھا گیا. اور کیا کہا گیا کہ یہ رشتہ داری میں جو منفعت حاصل ہوتی ہے، کہ آپ کی ذات کو آپ کے ان رشتوں کی وجہ سے آپ کو جو منفعت حاصل ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کیے گئے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ وراثت میں پھر ان کا زیادہ حصہ دیا گیا. اب اس میں یہ بیٹوں والی جو بات ہوئی تھی کہ عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کی منفعت کائنڈ آف ٹرانسفر ہو جاتی ہے، کہ اب جن کی طرف سے وہ شادی کر کے گئی ہیں تو اب وہ اپنے والدین کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتی جو اس گھر میں رہنے والا اگر بیٹا اس طرح سے رہ رہا ہے اور وہ شادی کر کے اپنے گھر اس طرح سے لے آتا ہے اور وہاں پہ اکٹھے رہتے ہیں، تو اس کی ذات سے اس کے جو ماں باپ کو منفعت ایک حاصل ہو رہی ہوئی ہے. بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اس شادی کے بعد اور اس طرح سے کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی. پیار محبت بھی اسی طرح سے رہتا ہے، باقی ساری چیزیں اسی طرح سے رہتی ہیں، لیکن جو منفعت ہے، جو آپ کی ذات کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے صرف اس رشتہ داری کی بنیاد پہ، وہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2:1 سے اس طرح سے تعبیر کیا. اور دوسرا، جب یہاں پہ اس طرح کی حرمتیں بیان کی تو شادی کے بعد کائنڈ آف یہ میسج آ رہا ہے کہ یہ حرمتیں قائم ہوئیں تو نسبی رشتے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہارے ایک ماں باپ تھے جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پھر ایک ماں باپ ہیں جو رضاعت کے رشتے سے پیدا ہو گئے، تمہاری رضائی ماں اور رضائی باپ کی حیثیت سے پیدا ہو. پھر ایک جو میاں بیوی کے رشتے سے آئے، تو اب یہ جو ان لاز ہیں یہ قائم مقام ماں باپ کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر آپ کو اسی طرح سے حرمت قائم اگر کر دی اللہ تعالیٰ نے تو خدمت بھی اسی طرح سے پھر بندے کو سوچنا چاہیے. اور یہ ایک اتنی گہری بات ہے جس پہ آپ کو ذرا سوچیں تو آپ ہمیں لگے کہ پورے ہمارے جو معاشرے میں جو مسئلے مسائل کریٹ ہوئے ہیں، جو یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، کتنی حد تک دور ہو سکتی ہیں کہ شادی کے بعد جب وہ منفعت ٹرانسفر ہوتی ہے اور قائم مقام ماں باپ کی حیثیت جو مل جاتی ہے، جو ان لاز کے یا ساس سسر کو جس کو ہم کہتے ہیں ان کی طرف ٹرانسفر ہو جائے، منفعت ان کو ملنا شروع ہو جائے، بیٹے کو حصہ اس حساب سے ملنا ہے اور وہ ساری چیز اس طرح سے ہونی ہے، تو کتنے مسئلے مسائل ہمارے دور ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کو قرآن پاک کی آیات کو دیکھنے سمجھنے اس پہ غور کرنے کے بعد تھوڑا سا سمجھ آتا ہے، ورنہ انسان جذبات کی اسی چیز میں ہی رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ تو یہ ہے نہیں تو ہم ان کی خدمت کس لیے کریں، ہم تو اپنے ماں باپ کی کریں گے. جبکہ آپ رہتے دور ہوں اور وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوں کہ پاسبلٹی نہ ہو، یعنی کہ 2 خاندان کے یونٹ کو ادھر تھوڑا بہت مسئلے مسائل پیش آنا شروع ہو جائیں گے. اس سے بہتر
कितनी चीज हो सकती है कि बेटे जो उसी घर में रहते हैं और वो जो बहुएं आई हैं वो अपना माँ बाप समझ के उनकी उस तरह से खिदमत करें, और जो माँ बाप के घर जो आए हुए हैं, जो बेटे उधर अपनी बहू लेके आए हुए हैं, वो उनकी खिदमत करें। तो अल्लाह ताला की तरफ से कितना एक प्यारा निज़ाम एक दिया गया है, जिसको हम दीन से दूरी और गौर ना करने आयात पे और उसको देखने से कितने दूर हो जाते हैं, और फिर वो मसले मसाइल भी सारे जन्म लेते हैं जो हमारे सामने आते हैं। और एंड पे वो सारी चीजें करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर वही वाली बात की कि जो पहले हो गया सो हो गया। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है कि जब अब तुम्हें ये चीजें पता चल गई हैं, जब ये चीजें बता दी गई हैं, खोल के रिश्ते की हुर्मतें बयान कर दी हैं, तो तब अब उस पे अमल करना या वो करना कितना ज़रूरी है। जो पहले हो गया, अब हो चुका है। अब अल्लाह से बख्शिश की दुआ माँगी जा सकती है और अल्लाह से रहम का एक रिक्वेस्ट की जा सकती है, तो अल्लाह ये सब काम करने वाला है। अब इसके बाद फिर कुछ और चीज़ों को लिया कि वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों। मोहसनात जिनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। कि एक और चीज उसको भी खोल के बयान कर दिया गया कि अब एक औरत है, वो किसी और के निकाह में है, तो उसकी हुर्मत भी उस तरह से है कि वो तुम्हारे लिए हराम है। हमारा रिश्ता उनके साथ अब उस तरह से नहीं हो सकता। लेकिन एक उसके अंदर एक एक्सेप्शन रखी गई है, और वो एक्सेप्शन किस तरह से है कि जंग की सूरत हाल पैदा होगी। उस जंग की सूरत हाल में फिर ये हुआ कि कुछ कैदी बन के औरतें आ गई आपके पास। कैदी बन के आ गई, वो अब इस्लामी माशरे में आ गई, उन्होंने वहाँ के रहन सहन को देखा। वापस जाने का अब सिचुएशन है नहीं कि दो इलाकों में जंग हुई है, वो सारा कुछ हुआ है, और ये कैदी बन के आ गई हैं। उन्होंने इस्लामी माशरे को देखा, वो मुसलमान हो गई। अब वो उनके बेशक शोहर वहाँ पिछले उससे मौजूद हैं, लेकिन ना अब वापस जाने की राह बनती है, और मजहब भी अब चेंज कर लिया, और ना वापस जाने की ख्वाहिश है। तो अब क्या वो सारी जिंदगी इसी तरह से बैठी रहेंगी, या ये किया जा सकता है कि उनके पिछले वाले निकाह को बातिल करार दे दिया जाए और उनको आज़ाद करार दे दिया जाए, और वो किसी से निकाह करना चाहती हो तो वो कर सकती हो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो डिसाइड करके बता दिया कि बिल्कुल हो सकता है ऐसी औरतें अब उनसे मुस्तस्ना है जो जंग में जब जंगी कैदी बना के अब आ जाएँ और वो एक माशरे में आ गई, उस तरह के पस मंज़र में देखा जाए कि अब वो जंगें हुई, कैदी बने, लोग उधर आए, वहाँ पे रहे, और वहाँ पे उन्होंने रहन-सहन को इख्तियार किया, इस्लाम कबूल कर लिया। अब पुरानी माशरत के हिसाब से उस तरह से देखा जाए, वापस ना जाने की ख्वाहिश है, बेशक उधर के शोहर ज़िंदा हैं। तो अल्लाह ताला ने ये कानून अपना दे दिया कि भई ये अब उनसे मुस्तस्ना है, वो निकाह बातिल करार दिया जा सकता है, और उनसे अब तुम निकाह कर सकते हो, और ये तुम्हारे लिए काइंड ऑफ हलाल वाली जो बात की जाती है वो करार पा सकती हैं। और वाज़ेह भी कर दिया, ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाज़िम कर दी गई है। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं, उन्हें अपने अम्वाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। अपने अम्वाल से हासिल करने से यहाँ क्या मुराद है, इसलिए मैं अल्फाज के चुनाव में बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ, और मेरा रुझान वो एक दूसरी तरफ है जहाँ पे उसको फिर खोल के वाज़ेह किया गया। इसमें वहाँ हक महर की बेशक उस तरह की बात की जा रही है कि जब आप निकाह करते हैं और उस तरह की एक रिश्ता वजूद में आता है, तो उसमें एक हक महर तय किया जाता है। तो इसमें इंसान अपना एक माल देता है इस चीज को साबित करने के लिए कि अब मैं सारी जिंदगी नान नफका उठाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, तो उसको उसकी सीरियसनेस को शो करने के लिए वो पहले से एक माल मुकर्रर होता है जो कि उस औरत की हैसियत के मुताबिक और मुतालबे के और शोहर की हैसियत के मुताबिक मिल के सारी चीज़ों को देख के मुतय्यन किया जाता है, और उनको वो हक महर दे के फिर आप उनसे निकाह कर सकते हैं, और फिर वो तुम्हारे लिए हलाल भी होती हैं। तो यहाँ इस चीज़ को खोल देना चाहिए, यहाँ ये खरीदो फरोख्त की कुरान पाक में किसी तरह से बात नहीं की जा रही कि तुम अपना माल खर्च करके औरतों को खरीद लो। ये उस हक महर की तरफ इशारा जा रहा है कि अब हक महर दे के तुम फिर वो तुम्हारे लिए हलाल है, फिर तुम शादी करके वो चीज़ें कर सकते हो।
उस रिश्ते निकाह में लेके आ सकते हो, बशर्त ये कि हिसार निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। फिर जो अज़दवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ, उसके बदले उनके महर बतौर फ़र्ज़ अदा करो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अलीम और दाना है। कि वही उसी चीज की तरफ ही इशारा है कि निकाह में आने के बाद इस चीज को एक जायज रिश्ता करार दे दिया गया, खानदान का एक यूनिट बना दिया गया। उसके अंदर आप अपनी औलाद होगी, उसमें एक रिश्तों की हुर्मतें पैदा होंगी, वो सारा कुछ होगा। लेकिन जब आप निकाह के सार में फिर ये हलाल है, सारा कुछ है, उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि तुम फिर उसी तरह से जो इस ज़माना जाहिलियत में जो चीज़ें कायम थीं और उस तरह से की जा रही थी कि आज़ादाना जो शावत रानी करने लगो और इस तरह की चीज़ें तुम करो। महर दो, एक ख़ानदान को वजूद में लाओ, आपस में रज़ामंदी करने के बाद अगर कोई इस तरह के एडजस्टमेंट कर लेते हो, समझौता कर लेते हो, तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अलीम, अल्लाह सारा इल्म रखने वाला है और हिकमत पर मबनी अल्लाह ताला के ये अहकामात होते हैं, तो उसको उसी तरह से ही समझना चाहिए। फिर एक और केस को लिया कि अब ऐसे लोग भी माशरे में होते थे जो कि फाइनेंशियली वीक होते थे। जिस तरह से खानदान में हम सारे बसे हुए होते हैं, तो उस तरह से उनका अगर कोई खानदान नहीं है, फाइनेंशियली वीक है और वो माशरे में इस तरह से एक अलहदा इस तरह की चीज़ों में रह रहे हैं, उनमें कुछ सकत नहीं है या कुछ नहीं है, तो उनका क्या किया जाए, उनके साथ किस तरह से किया जाए? तो वो बिल्कुल उसी तरह से लिया है कि जिस तरह से गुलाम और लौंडियों का उस टाइम पे अल्लाह ताला उनका स्टेटस बुलंद करने का अहकामात दिए जा रहे थे, बतदरीज तरीका इख्तियार किया गया था कि लोगों को पहले सबसे पहले वो अहकामात किए दिए गए जिसके बाद आइंदा से कोई गुलाम और लौंडी बने ही ना। वो दरवाज़ा बंद किया गया। फिर जो माशरे में ऑलरेडी लौंडी और गुलाम थे, उनका स्टेटस बुलंद करने के लिए अहकामात दिए गए और फिर जो लोग थे, आज़ाद लोग, उनको अहकामात दिए गए कि बढ़ के अब कफ़ारे के तौर पे या बाद और मौक़ों के ऊपर ये चीज़ कही गई उनको कि लोग गुलामों को आज़ाद करो, गुलामों को आज़ाद करो, ये काम करना है तो गुलामों को आज़ाद करो। यानी एक पूरे तरीके से लेके उसको आगे चले थे। तो इधर भी उन्हीं की दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए ये अहकाम दिया गया कि और जो शख्स तुम में से इतनी मुक़दरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों मोहसनात से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। नहीं, उनको इजाज़त दे दी गई कि अब वो लौंडियों से निकाह कर सकते हैं, यानी कि एक दर्जा उनको बरतरी मिले कि वो अब आम लोगों से निकाह करें, निकाह करके उनका एक दर्जे में आगे बुलंद हो स्टेटस और फिर वो उस मरहले पे आएँ, जिस पे एक आम आज़ाद शहरी जिस तरह से ज़िंदगी बसर करता है। और ये 1400 साल पहले की बात की जा रही है। अगर आजकल आप देखें तो किसी गाँव देहात में जाके एक चौधरी या वडेरे को देख लें और मोज़ेरे को देख लें कि अगर आज के दिन उनको जाके बताया जाए कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों के मकाम को बराबर कर दिया है और मोज़ेरे को कहा जाए कि तू चौधरी के साथ बैठ और चौधरी भी कहे कि हाँ बैठ सकता है, मोज़ेरे के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती, वो नफ्सियाती तौर पे इतना पिसा हुआ होता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो ऊपर चढ़ के बैठे। तो इसलिए एक बतदरीज का तरीका इख्तियार करना कुरान से साफ वाज़ेह हो जाता है और अकल भी गवाही देती है कि इसी तरह ही होना चाहिए था। और इसमें फिर शर्त रख दी कि वो लोग उन लोंडियों के साथ निकाह कर सकते हैं। शर्त ये है कि लोंडियाँ अल्लाह पर ईमान रखती हों, मोमिन हों और अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, यानी कि गुलाम, आज़ाद ये तुमने खुद तो बनाए हुए हैं, अल्लाह के नज़दीक तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो। लिहाज़ा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो। उनके सरपरस्तों से ज़ाहिर-सी बात है वो लोंडियाँ किसी ने उसको खरीदा है, अगर आप उसको खरीद के उसके साथ निकाह कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर वो किसी के साथ उस तरह से लौंडी की सूरत में हैं,
تو تب ان کا وہ رشتہ بھی ہے، ان کی اجازت لو ان کے سرپرستوں سے اور پھر ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اور ساتھ وہ فوراً اس کا ذکر کر دیا اور معروف طریقے سے ان کو مہر بھی عطا کرو. یعنی کہ اب ایک اچھا کام اگر کرنے کی اجازت مل بھی رہی ہے تو اب یہ چیز خیال نہ کی جائے کہ اب ان کو پھر حق مہر نہیں دیا جائے گا. نہیں، حق مہر ان کو بھی پھر دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے میں پھر ایک درمیانی صورت وجود میں آ جائے کہ بھئی یہ عورتیں ہیں جن کو حق مہر دیا جانا ہے، یہ عورتیں جن کو حق مہر نہ بھی دیں تو ٹھیک ہے. یہ فوراً کہا گیا کہ لونڈیوں سے بھی اگر کر رہے ہو تو پھر ان کو مہر ادا کرو تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائی کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی یا آزاد عورتوں یا محسنات کے لیے مقرر ہے. اور یہ چیز بھی اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں بیان کی جاتی ہیں وہ انتہائی سزائیں ہوتی ہیں، اور اس کا اشارہ یہیں پہ ہی مل رہا ہے کہ جو چوری کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کی ہے یا جو زانی کی سزا ہے، یہ وہ ساری چیزیں یہ انتہائی سزائیں ہیں کہ وہ جرم اس درجے میں ہوا ہے کہ مجرم کو کسی صورت میں رعایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہاں سے کیوں واضح ہو رہا ہے کہ آپ صرف ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کو اگر دیکھیں تو ہم ان کی پرورش، ان کی دینی تربیت، ان کی دنیاوی تربیت، ان کی عقلی اخلاقی تربیت، اس کے لیے کتنا بندوبست کرتے ہیں اور پھر بھی ان سے گناہ ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے کوئی غلط کام ہوتے ہیں. تو اب آپ ایک پسی ہوئی چیز کو، ایک قوم کو، پسی ہوئی جو جنریشن سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کے ساتھ اس سے بھی اسی طرح کا اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا دونوں کے لیے سیم سزا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وہ مومنہ تھیں، تم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اچھا کام کیا، حق مہر دیا، ان کا سٹیٹس بلند کرنے کی کوشش کی، ان سے پھر وہ گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو آدھی سزا دینی ہے پھر جو عام لوگوں کی نسبت ہے. اور یہ چیز اسی چیز کو واضح کر رہی ہے جب حضرت عمر کے غالباً دور میں جب ایک قحط کا موقع آ گیا تھا اور وہ سارا ہوا تھا تو پھر چوری کی سزا کو اس طرح سے معطل کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رہنی چاہیے کہ کون کن حالات میں کس قسم کا اقدام کر رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں اور ان سب کو دیکھتے ہوئے جب کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہ ہو اور وہ مجرم قرار پا جائے اور اس سے وہ جرم بھی ثابت ہو جائے تو پھر وہ انتہائی سزائیں جو بیان کی گئی ہیں قرآن میں وہ دی جا سکتی ہیں. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. تو یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توجہ کرا دی کہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے ایک بنیادی فطرت دے کے، ایک نیکی بدی کا شعور دے کے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، اپنا شعور دے کے اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ ان طریقوں کو واضح کر رہا ہے، کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، جس کی دعا ہم سورہ فاتح کی صورت میں ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے اور سیدھے راستے پہ چلا ہمیں. تو یہاں پہ ایک اس طرف ذکر جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ان طریقوں کو واضح کر دے اور ان طریقوں پر ہم چلیں جن کی پیروی ہم سے گزرے ہوئے وہ صالحین کر چکے ہیں. وہ نیک لوگ جن پہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی وہ کر چکے ہیں، وہ طریقے اللہ ہم پہ واضح کر دے. اور اللہ خود یہ ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ متوجہ ہو
اور وہ علیم بھی ہے، وہ تمام علم رکھنے والا ہے، اسے سب چیزیں پتہ ہیں۔ تو ہمیں اپنے علم پہ ناز کرنے کے بجائے اللہ کا علم جو قرآن پاک میں بولتا ہے، جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اور حکیم بھی کہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہوں گی، ہم اس کو نہیں پا سکتے، تو اس چیز کی طرف ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اسی طرح سے داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔